اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس اعتبار سے اگلی دو آیتیں جو ہیں قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ یہ پیتھولوجی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، نفاق کیسے آتا ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ منافق کہیں گے اے مسلمانوں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ مسجد نبوی میں ہم نمازیں پڑھتے تھے، عیدیں پڑھتے تھے، ہم تمہارے ساتھ تھے۔ الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ قالوا بلا، اب وہ کہیں گے ہاں تھے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں تھے؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا۔ فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد سے ضرورت سے زیادہ محبت، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبت ہے اہل و عیال سے اور مال سے، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال لیا۔ یہاں ذرا وہ آیت اب یاد کر لیجئے جو سورہ توبہ میں ہم پڑھا ہے، آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کی کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پلڑا کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس۔ لہذا فتنتم انفسکم، تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وتربصتم، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فتربصوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں آخرت؟ یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر شکوک و شبہات آئیں گے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات نے۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالن ہار ہے، اللہ بخشن ہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہیں، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرتکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دیتی ہے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے۔ فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز۔ دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کم تر ہو جائے۔ یہ نقطہ آغاز ہے۔ یہاں سے تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر اور کافروں کے ساتھ ہے۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار ہوتا ہے، قانون میں مسلمان ہے،
آخرت میں جا کر پردہ کھلے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے گا؟ اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی نیکی ہے، وہ دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے۔ کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالہ و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے۔ بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔